رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے واٹ وینٹ رانگ ود مسلمس۔ مسلمانوں سے کہاں غلطی ہوئی؟ دیکھیے، آپ کسی بھی مسلمان سے ملیے، چاہے انڈیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، عرب میں، کہیں بھی، ہر مسلمان شکایتی بولی بولتا ہے۔ ہر مسلمان کے پاس کمپلینٹ کی لینگویج ہے، یعنی وہ کہیں کہ لوگ ہمارے خلاف کانسپریسی کر رہے ہیں، ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، ہم کو جسٹس نہیں ملتا، ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے۔ آج ہی دیکھیں، آج کے نیوز پیپر میں اور ٹی وی میں بھی آیا ہے کہ گریس میں کا جو راجدھانی ہے ایتھن، وہاں پر مسلمانوں نے بڑا ہنگامہ کیا، جلایا پھونکا، کیونکہ وہاں ان کو شکایت ہوئی، کسی پولیس کے آدمی نے قرآن کی بے حرمتی کی، جو کہتے ہیں ڈیفیسمنٹ۔ تو جہاں دیکھیں شکایت، آج تک یہ نہیں خبر سنی تھی ہم نے کہ گریس میں لوگ بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، اپنے دیشوں میں انہیں کم آمدنی تھی، یہاں زیادہ آمدنی پا رہے ہیں، اپنے دیشوں میں ان کو کم ملا ہوا تھا، یہاں زیادہ مل رہا ہے، تو دوڑ دوڑ کے وہاں پہنچے۔ اس کی نیوز نہیں آئی کسی بھی مسلم پیپر میں۔ آج کیا ہے، سارے مسلم پیپر، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، جس پیپر دیکھیے یہ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ مسلمانوں ہی کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، اور تو کسی کو شکایت نہیں۔ آپ دیکھیں، یہاں پر سکھ ہیں، پارسی ہیں، ہندو ہیں، جینی ہیں، سب آرام سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ جو دنیا میں ایک ہی گروپ ہے جو پروٹسٹنٹ بنا ہوا ہے، مسلمان جو ہے پروٹسٹنٹ کمیونٹی بن گئے ہیں ساری دنیا میں۔ تو کیا بات ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ تو اسی کو آج ہم نے ٹاپک بنایا ہے، واٹ وینٹ رانگ ود مسلمس۔ تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ دیکھیے، میڈیکل جو پروفیشن ہے، کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ پیشنٹ کے لیے سب سے پہلا ہے ڈائگنوسس، اس کے بعد ہے پرسکرپشن۔ اردو میں کہتے ہیں تشخیص پھر تجویز، یعنی صحیح ڈائگنوسس ہوگا تب صحیح علاج ہوگا۔ اگر تشخیص ہی غلط ہو تو تجویز بھی غلط ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسک بات ہے وہ کیا ہے، مسلمانوں کی یہ مسئلہ جو ہے مسلمانوں کا، اس کی تشخیص ہی غلط ہے۔ سارے علماء، سارے مسٹر، سارے مولوی، سب غلط تشخیص پر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اپنا ایک قصہ عرض کروں کہ کیا چیز ہے ڈائگنوسس اور پرسکرپشن۔ اب سے شاید 60 برس یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے، میں گاؤں میں رہتا تھا، شاید 60 سال سے پہلے کی بات ہوگی۔ مجھے ٹیمپریچر رہنے لگا، بخار، 2 مہینے تک بخار رہا، مجھے اترا نہیں۔ تو لوکل علاج کرتے رہے ہم، لوکل علاج جو زمانے میں حکیم لوگ ہوا کرتے تھے، تو فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر میرے بڑے بھائی عبدالعزیز خان مجھ کو لے کر بنارس گئے، وہاں پر ہمارے ایک عزیز رہا کرتے تھے، حاجی منظور احمد،
تو ان کے یہاں گئے ہم لوگ. پھر وہاں پر ایک تھے ڈاکٹر سین, ایک بنگالی ڈاکٹر تھے, ان کا نام تھا ڈاکٹر سین. ان کو دکھایا گیا. تو پہلے دن انہوں نے کوئی دوا نہیں دی ہمیں. پہلے دن کیا کیا, صرف چیک اپ, صرف چیک اپ. اگلے دن جب ہم گئے تو چیک اپ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا پرسکرپشن بتایا, اپنا ایک دوا دی. صرف ایک دوا تھی, ایک باٹل اتنا بڑا تھا, اس میں ایک سرپ تھا. انہوں نے تشخیص کیا کہ آپ کو کالا زار ہے. آپ جانتے ہیں کہ بخار کئی قسم کا ہوتا ہے, کئی قسم کا ہوتا ہے. تو ہمارا جو بخار تھا وہ تھا کالا زار, KALAZAR. تو گاؤں میں جب تک تھا میں تو یہ کوئی پتہ نہیں کر پایا تھا کہ یہ کالا زار ہے. وہاں جاتے ہی ان کو پتہ کر لیا انہوں نے. تو ایک دن میں میرا بخار اتر گیا. انہوں نے جو دوا دی تھی ایک دن میں بخار اتر گیا. یہ تھا ڈائگنوسس صحیح ہو تو پرسکرپشن بھی صحیح ہوتا ہے. تو مسلمانوں کی ڈائگنوسس ہی غلط ہے, تو پرسکرپشن بھی غلط ہو رہا ہے. میں نے اپنی لمبی عمر میں بہت پڑھا, بہت سنا, بہت دیکھا. تو میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو کتاب مہجور بنا دیا ہے. ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, یعنی چھوڑی ہوئی کتاب. مسلمان قرآن کے نام پر بھڑکتے تو خوب ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, جیسے کہ آج ایتھنز میں ہوا, لیکن قرآن کو ایز اے گائیڈ بک نہیں مانتے وہ. عملاً یعنی پریکٹیکلی ان کے لیے قرآن گائیڈ بک نہیں ہے, بس مقدس کتاب ہے, اس کو اوپر رکھنا, اور کوئی ذرا سا بھی کچھ ٹچ کر دے تو اسے لڑنا جھگڑنا کہ بے حرمتی کر دی تم نے. لیکن قرآن جو آیا تھا کس لیے؟ ہدایت کے لیے. قرآن ایز اے گائیڈ بک آیا تھا ہمارے پاس, وہی چھوڑ رکھا مسلمانوں نے. گائیڈ بک کے طور پر مسلمان نے لیا قرآن کو. تو کیا ہے, اپنے مائنڈ سے چلتے ہیں. اب کسی بھی ایک مسلمان کو میں کہتا ہوں وداؤٹ اینی ایکسیپشن اسے بات کیجیے, یہ پرابلم جو تھیوری ہے, کانسپریسی تھیوری جو, وہ کبھی بھی قرآن کا ریفرنس نہیں دے گا. کسی بھی ایکسپائزر سے ملیے آپ, جو کانسپریسی تھیوری ہے مسلمانوں میں کہ ساری دنیا آپ کے خلاف کانسپریسی کر رہی ہے, سازش کر رہی ہے, ظلم کر رہی ہے, مٹانا چاہتی ہے وغیرہ, آپ بات کیجیے. میں پورے اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ ایک بھی مسلمان آپ نہیں پائیں گے ہماری اس ٹیم کے باہر. ہماری ٹیم کی تھنکنگ الگ ہے خدا کے فضل سے. جو مسلمان آپ پائیں گے, چاہے مدرسے ہو, مسجد ہو, یونیورسٹی ہو, کالج ہو, کہیں بھی, وہ قرآن کے حوالے سے کچھ نہیں بولے گا. اچھا اگر بولے گا تو غلط حوالہ دے گا, صرف اپنے غلط طریقے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. مطلب وہ جھوٹی لڑائی لڑ رہا ہوگا تو اس کو جہاد ثابت کرنے کے لیے کوئی یوں ایک آیت پیش کر دے گا. اس ٹرو سینس میں قرآن کو گائیڈ بک نہ بنانا, یہ ہے میری ڈائگنوسس. اور اگر کوئی قرآن کے حوالہ دیتا ہے تو وہ ہوتا ہے کیا, اپنے غلط ایکٹیویٹیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بس. وہ تو ڈبل کرائم ہے, وہ ڈبل کرائم, ڈبل جرم ہے وہ. اب میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. To illustrate this point, I will give you some examples. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو چھوڑنے کے بعد, چھوڑنے کے معنی یہ نہیں کہ گھروں میں کتاب نہیں ہے یا اس کو مقدس نہیں سمجھتے مسلمان, نہیں. چھوڑنے کے معنی ہے گائیڈ بک کے طور پر چھوڑنا, ایز اے گائیڈ بک اس کو نہ لینا, یہ مطلب ہے. تو سب سے پہلا جو غلطی ہوئی ہے وہ کیا,
حدیث میں آتا ہے کہ لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یعنی پچھلی امتوں کے راستے پر تم چلو گے، مطلب یہود و نصارہ کے راستے پر. یعنی قرآن کو چھوڑ کر کے تم ان کے رواج کو لے لو گے. اس کا مطلب یہ ہے لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، مطلب یہ ہے کہ قرآن تمہارا گائیڈ بک نہیں رہے گا، تمہارا گائیڈ بن جائے گا کیا؟ وہ بھٹکے ہوئے لوگ، وہ ڈیویٹڈ گروہ جو ہیں، ان سے تمہیں راستہ لینے لگو تم. وہی ہوا ہے آج. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہود میں جو گمراہی آئی، یہود بھی ہماری طرح پہلے یعنی اہل اسلام تھے، اہل ایمان تھے، ان میں نبی آتے تھے، اور ان کے بارے میں قرآن میں آیا تھا کہ فضلناکم علی العالمین. یہود کے بارے میں آیا ہے سارے عالم پر تم کو فضیلت دی. لیکن جب زوال آیا، جب ان کا ڈکلائن ہوا، جب ڈی جنریشن ہوا ان کے یہاں، تو کیا ہوا؟ انہوں نے سالویشن، ان کے یہاں جو سب سے پہلا بگاڑ آیا وہ یہ ہے کہ اس خدا کے دین میں دیکھیے میرٹ بیسڈ سالویشن ہے. انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ برتھ بیسڈ سالویشن، یعنی نجات مبنی پر پیدائش مان لیا، جبکہ تھی نجات مبنی پر عمل. میرٹ بیسڈ سالویشن تھی خدا کے دین میں. انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ برتھ بیسڈ سالویشن. یہ جو یہودی پیدا ہوگا تو جنت میں جانا ہے اس کو. یہی آج سارے مسلمانوں کی سوچ ہے. کسی بھی مسلمان سے ملیے آپ، چاہے داڑھی والا ہو یا بے داڑھی والا، وہ سمجھتا ہے کانشیسلی یا انکانشیسلی یا انکانشیسلی کہ بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو اب تو جنت تو ہمارے لیے پکی ہے. حالانکہ دیکھیے قرآن میں بہت ہی کلیئر آیت ہے. یعنی اگر آپ قرآن کو گائیڈ بناتے تو کیا تھا؟ بہت ہی صاف کئی جگہ آیا ہے. مثلاً لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ امانی کے معنی ہوتے ہیں وشفل تھنکنگ. یعنی خدا کے یہاں فیصلہ نہ تمہاری وشفل تھنکنگ پہ ہوگا اور نہ یہود کی وشفل تھنکنگ پہ ہوگا. جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. یہ آیت جو ہے اس پر سوچیے آپ. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. نہ تمہاری وشفل تھنکنگ پر خدا کے یہاں فیصلہ ہونا ہے کہ ہم افضل الانبیاء کی امت ہیں اور ہم خیر امت ہیں اور ہم امت مرحومہ ہیں اور ہم مقدس قرآن کے حامل ہیں. یہ سب امانی ہے، وشفل تھنکنگ ہے. ان وجہوں جنت نہیں مل جائے کسی کو. یہ سب وشفل تھنکنگ ہے. کسی بھی مسلمان سے بات کیجیے آپ، مسجد والے سے، مدرسے والے سے، حتیٰ کالج یونیورسٹی والے سے، حتیٰ کہ یورپ امریکہ والوں سے بھی یہی سب بسا ہوا ہے. یعنی برتھ بیسڈ سالویشن بسا ہوا ان کے مائنڈ میں، جبکہ اسلام میں ہے میرٹ بیسڈ سالویشن. اس سے کیا ہوتا ہے دیکھیے، اس سے بہت بڑی برائی آتی ہے. سب کچھ ڈیمالش ہو جاتا ہے. یاد رکھیے وہ ایڈیفس دین کا ڈیمالش ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس سے آپ کے اندر آتا ہے فالس کنوکشن. فالس کنوکشن سے بری کوئی چیز نہیں. یاد رکھیے فالس کنوکشن یعنی یہ ساری ہی برائیوں کی جڑ ہے. فالس کنوکشن، جھوٹا یقین، فرضی اعتماد، اسی میں سارے مسلمان مبتلا ہیں، ون ٹو آل وداؤٹ اینی ایکسیپشن. یہ نتیجہ ہے قرآن کو چھوڑنے کا.
قرآن کو چھوڑنے کا، یعنی جڑ ہی کٹ جاتی ہے، عمل کی جڑ کٹ جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے ایمان کو لیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ بخاری کی روایت ہے. جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں جائے گا. اب اس کو لے کر کیا بنا لیا گیا ہے؟ ایک فریز چل پڑا ہے، کلمہ گو کے لیے جنت ہے، یعنی قائل کلمہ کے لیے جنت. لیکن آپ اور حدیثوں کو لے کر دیکھیے، کیونکہ ایک اور حدیث ہے من عرف اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے ریئلائز کر لیا کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں. تو آپ وہاں دیکھیے معرفت کا لفظ ہے. اس دونوں کو ملا کر پڑھیں تو کیا نکلے گا؟ عارف کلمہ کے لیے جنت ہے، نہ کہ قائل کلمہ کے لیے جنت. یہ ڈیویشن. حدیثوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حدیثوں کا معاملہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب گفتگویں ہیں وہ تو کئی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کچھ فرما رہے ہیں، ہر ایک نے سنا. تو اس زمانے میں قلم کاغذ تو ہوتا نہیں تھا، لوگوں نے اپنی میموری میں یاد رکھا. اب اس کو لوگ بیان کرتے. یہی ہے راوی اول. ہماری حدیثوں کے راوی اول جو ہیں وہ صحابہ ہوتے ہیں. اب الفاظ میں کچھ فرق ہو جاتا ہے، تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. دوسرے صحابی نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ من عرف لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب دونوں کو ملانا پڑے گا آپ کو. آڈینس میں کئی لوگ اگر تھے وہ تھوڑے سے ڈفرینس کے ساتھ بتا رہے ہیں آپ کو باتیں، کچھ لٹرل ڈفرینس، تو آپ کو دونوں کو ملا کے سمجھنا پڑے گا. تو کیا نکلے گا کہ جنت عارف کلمہ کے لیے ہے، قائل کلمہ کے لیے نہیں ہے. اب اس کو آپ ٹیلی کیجیے قرآن مجید سے. وَإِذَا سَمَعُوا کے جو پارہ ہے 7واں پارہ، اس میں آپ پڑھیے. اس میں بھی قول کا لفظ ہے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یعنی اللہ نے انہیں بدلہ دیا جنت کا ان قول کے بدلے. اللہ نے انہیں جنت دی ان کے قول کے بدلے. اللہ نے انہیں جنت دی ان کے قول کے بدلے. لیکن اسی آیت میں اور پوری آیت کو لیجیے آپ تو کیا نکلے گا؟ مما عرفوا من الحق. اسی میں مما عرفوا من الحق، یعنی ان کو معرفت ہوئی، پھر قول نکلا، پھر آنسوں سے آنکھوں پر پڑے، پھر سینے میں سلام امڑا. اسی آیت، ایک ہی آیت میں سب کچھ ہے. تو حدیث میں دو جگہ تھا، دو صحابی کی زبان سے ملا کر کے، دو صحابی کی زبان سے جو ہمیں باتیں ملی اس کو ملا کر کے پوری بات ہمیں ملی. قرآن کے ایک ہی آیت میں سب کچھ موجود ہے وہاں. کہ قرآن کے اس حصے میں جو میں نے عرض کیا وَإِذَا سَمَعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اس پوری آیت کو پڑھیے آپ. اس میں کیا ہے؟ ایک گروہ رسول اللہ کے پاس آیا، یہ پیدائشی طور پر کرسچن لوگ تھے. تو اس نے جاننا چاہا کہ آپ کا پیغام کیا ہے. آپ نے قرآن کی آیتیں سنائیں. وہ لوگ عربی زبان سمجھتے تھے. تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، تفیض من الدم. کیوں؟ ان کو معرفت ہو گئی، ان کو ریئلائزیشن ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ خدایا ہم نے مان لیا تیرے رسول کی بات کو، ہم تیرے اوپر ایمان لائے وغیرہ. تو پھر آتا ہے کہ ان کے لیے جنت لکھ دی گئی.
تو ایک پروسیس ہے جس سے جنت تک پہنچے وہ. جب آپ یہ مانیں کہ کلمہ گو کے لیے جنت ہے، اس مان کے پروسیس کو آپ نے کاٹ دیا. ایمان اور جنت تک پہنچنا یہ سب ایک پروسیس ہے. پروسیس کلمینیشن ہے جنت. ایک پروسیس ہے، اس کا کلمینیشن ہے پیراڈائز. وہ پروسیس کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ سیکر بنتے ہیں. جیسے وہ لوگ جو تھے وہ غالباً نجران کے تھے، وہ آئے جاننے کے لیے مدینہ ہیں، اس معنی وہ سیکر تھے. وہ اونٹوں کو بیٹھ کر وہاں آئے مدینہ جاننے کے لیے، تو یہ سیکر تو ہوئے. وہ تو سب سے پہلے وہ سیکر تھے. پھر انہوں نے اوپن مائنڈ کے ساتھ سنا کہ کیا پیغام ہے آپ کا، کیا میسج ہے آپ کا. پھر کیا ہوا کہ سنتے ہی باتیں دل میں ان کو اتر گئی، اور اتنی گہرائی کے ساتھ اتری کہ ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے. پھر وہ کہہ پڑے کہ خدا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچائی ہے. تو خدا نے اعلان کر دیا کہ تمہارے لیے جنت ہے. تو دیٹ واز دا پروسیس. ایمان از دا پروسیس اینڈ جنت از دا کلمینیشن. تو کیا مان لیا لوگوں نے خود سے کہ بس منہ سے کلمہ بول دو جنت میں پہنچ جاؤ. یہ کھلا ہوا، یعنی یہ اپنا بنایا ہوا اسلام ہے. یہ خدا اور رسول والا اسلام نہیں ہے. ایسی آپ دیکھیے نماز کو لیجیے، عبادت کو لیجیے. عبادت میں کیا ہوا؟ اسپرٹ کو فارم سے ڈیٹیچ کر دیا گیا ہے. جہاں بھی جائے مسلمانوں میں جو حال دیکھی، بس ایک فارم ہے، ایک سیٹ آف ریچولس ہے، اس کو دہرانے کا نام نماز سمجھتے ہیں لوگ. اسپرٹ غائب ہے. یہ ایک بہت بڑا یعنی بدلاؤ لایا گیا ہے اسلام کے اندر کہ عبادت کو اس کی اسپرٹ سے الگ کر کے لے لیا گیا ہے. تو وہ سیٹ آف ریچول بن کر کے، اور سمجھتے کہ اسی سے ہمیں سب کچھ مل جائے گا. حالانکہ آپ دیکھیے، میں مانتا ہوں کہ عبادت کا، یہ نماز کا ایک فارم ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک فارم ہے، اس کا ایک ظاہری شکل ہے اس کی. لیکن آپ قرآن و حدیث کو پڑھیے. قرآن میں آتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تو خشوع جو ہے اسپرٹ ہے نماز کی. خشوع اسپرٹ ہے نماز کی. خشوع کے معنی کیا ہیں؟ دل میں اتر آنا، دل میں جھکاؤ پیدا ہونا، دل سے سرنڈر ہو جانا، دل میں خدا کا خوف آنا، دل میں خدا کی محبت آ جانا. یہ سب خشوع میں شامل ہے. تو خشوع از دا اسپرٹ آف صلاۃ. خشوع جو ہے وہ نماز کی اسپرٹ ہے. اب اسپرٹ تو ختم کر دیا، اب ایک خاص فارم ہے، اس کو دوہرا لو، بس نماز ہو گئی. یہ خود ساختہ نماز ہے، یہ قرآن حدیث والی نماز نہیں ہے. حدیث میں تو آپ دیکھیے آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یتخشع، لا صلاۃ لمن لم یتخشع. جس کی نماز میں خشوع نہ ہو اس نماز نہیں ہے. جس کی نماز میں خشوع نہ ہو اس کی نماز نہیں ہے. اب بتائیے کہ خشوع سے الگ کر کے جو فارم ہے اس کو سمجھ لیا نماز. یہ ہے قرآن کو چھوڑنا، یہ ہے خدا کے دین کو چھوڑنا. تو قرآن میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ فرمائیں گے یعنی ایسا ہونے والا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کہ قرآن کو ماننے والے بھی قرآن کو چھوڑی ہوئی کتاب بنا دیں گے. ان قومی مانے جو مانتے ہیں، جو ایمان لائے ہوئے ہیں. یعنی خود اہل ایمان جو ہیں وہی قرآن کو چھوڑی ہوئی ابینڈنڈ بک بنا دیں گے. ابینڈنڈ بک، چھوڑی ہوئی کتاب، یہی تو ہے ابینڈنڈ بک. دیکھیں اسلام میں کوئی چیز مسٹری نہیں ہے، کوئی بھی مسٹیریس ایکسپلینیشن اسلام میں درست نہیں ہے. سب کچھ سائنٹیفک ہے.
سب کچھ ویل نون ہے. تو یہ جو چھوڑی ہوئی کتاب ہے یہ مسٹریس نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کو بس اس کو چومنا, اس کو خوبصورت غلاف میں بند کر کے رکھنا, اور کہیں کوئی جس کو کوئی چھو دے کوئی تو کہیں سب بے حرمتی کے اسے لڑنے لگنا, یہ چھوڑنا ہے, چھوڑنا ہے, چھوڑنا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات یاد دلانا چاہتا ہوں. اس طرح کے واقعات بہت ہوتے رہتے ہیں جو آج ہوئے ہیں ایتھنز میں. کل ہوا ہے, ٹی وی میں کل آ گیا تھا, پیپر میں آج آیا ہے. تو کل اس میں تو تھا, اردو پیپر میں تھا کہ ہزاروں لوگ سڑک پہ نکل آئے, اور انہوں نے یہاں تک کیا کہ پولیس پہ پتھراؤ کیا اور گاڑیاں جلائیں. کیا یہ سب تو حرام ہے؟ یعنی اسلام کے نام پر حرام کام. آپ پتھر مانگنا بالکل حرام تھا, گاڑیاں جلانا بالکل حرام تھا. سب سے پہلے تو نفرت حرام ہے, نفرت. آپ بتائیے کہ اتنے سالوں سے آپ جا کر کما رہے ہیں وہاں ایتھنز میں, تو کیا آپ نے انہیں اسلام پیش کیا؟ اسلام پیش نہیں کیا تو فقہا کا مسئلہ ہے باقاعدہ, وہ بغیر دعوت کے قتال جائز ہی نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو دعوت دینی پڑے گی, تب جہاد یا قتال کی نوبت آئے گی. تو آپ لڑنے کیوں لے گئے؟ آپ سوچا کیوں نہیں آپ نے کہ ہم نے ان میں اسلام نہیں پہنچایا تھا, اس لیے جانتے نہیں بیچارے. اور جو رپورٹ میں نے پڑھی ہے تو اس کو شکل تو یہ دی گئی کہ اس نے بے حرمتی کی. میں بیچتا ہوں کہ بالکل غلط ہے. اس نے مس ہینڈل کیا ہوگا, کیونکہ ایک عراقی مسلمان کے ہاتھ میں قرآن تھا. اب آج کل جو کہ مسلمان سسپیشس گروپ بن گئے ہیں, مسلمان سسپیشن کیا جاتا ہے, تو اس نے کہا یہ کیا کتاب ہے. اب وہ پولیس والا کیا جانے کہ کیا کتاب ہے, تو اس نے لینا چاہا, انہیں نہیں دے رہا تھا وہ کتاب, یہ مقدس کتاب ہے, تو اس نے چھین لیا. اب اسی میں زمین میں گر گیا وہ. اب وہ بے حرمتی ہو گئی, اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا, اس نے بے حرمتی کی. انجانے میں مس ہینڈل کیا اس نے, بس اتنی سی بات تھی. اب میں آپ کو دوسرا قصہ بتاتا ہوں. میں اور میرے ساتھی بار بار جاتے ہیں ہندو لوگوں کے جلسے میں اسی ملک میں, اور عیسائی لوگوں کے جلسے ہم باہر گئے ہیں. جیسے ہم گئے تھے سائپرس, وہاں سے عیسائی لوگ تھے. یہاں بھی گئے تھے گجرات, وہاں سے ہندو لوگ تھے. تو بار بار ہم جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ لوگ قرآن اور اسلامی لٹریچر لے کے جاتے ہیں ہمارے ساتھ. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, جیسے ابھی گجرات میں ہوا, اس سے پہلے سائپرس میں ہوا تھا, وغیرہ وغیرہ, بار بار ہوتا رہتا. تو مجھ کو وہ موقع دیتے ہیں اسٹیج پہ بولنے کا, اسلام کا کوئی نہ کوئی آسپیکٹ. تو ابھی گجرات میں میری 1 گھنٹے کی تقریر تھی. 1 گھنٹے کی تقریر میں میں نے اسلام کی وہ تعلیمات بتائیں جو پازیٹیو تھنکنگ جس میں تھی, پیشنس تھا, جس میں انسان دوستی تھی, اور جس میں یعنی آدمی کو ڈیوٹی کانشیس بنانا تھا. یہ سب باتیں جو تھیں پازیٹیو ٹیچنگز جو اسلام کی ہیں وہ ہم نے بتایا 1 گھنٹے کی تقریر میں. اچھا, ہمارے ساتھی جو تھے انہوں نے جو چیئر کر رہے تھے وہاں پر, ان سے کہا کہ ہم کتابیں لائے ہیں, بہت سی, اور 6 بنڈل کتابیں لے گئے تھے یہاں سے لوگ. ہم کتابیں لائے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ان کو ہم دیں, لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں. تو پریزیڈنٹ جو چیئر کر رہا تھا, جو آدمی جو ہندو تھا, ایک سینئر اسکالر, اس نے کہا کہ آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایسا کیجیے کہ دیکھیے وہ ٹیبل رکھا ہوا ہے, آڈینس کے پاس ٹیبل تھا ایک, اس پر کتابیں لکھ دی لا کر کے کھول کر کے, اور ہم خود آپ سے اناؤنس کریں گے یہاں. تو اس ہندو چیئرمین نے اناؤنس کیا کہ آپ لوگوں نے اسلام پر تقریر سن لی, اب ان کے ساتھی جو ہیں کتابیں لائے ہیں اسلام پر, قرآن بھی لائے ہیں, وہ رکھا ہوا ہے, آپ لوگ اس کو لے سکتے ہیں. بلکہ کہا سے کہا کہ پڑھیے, آپ لوگ ضرور پڑھیے. تو جہاں پر ٹوٹ پڑے وہ لوگ, اتنے شوق سے کتابیں لیا انہوں نے, قرآن کو بھی لیا, اسے کوئی تحفہ ہو. تو اسلام کے بارے میں ہم کو اچھی امیج دے چکے تھے, اسلام کے بارے میں ہم کو بتا چکے تھے کہ اسلام
ایک ایسا مذہب ہے جو انسانیت سکھاتا ہے، جو پازیٹیوٹی سکھاتا ہے، جو پیس سکھاتا ہے، جو ٹالرنس سکھاتا ہے. اسلام کی ایک اچھی امیج ان کے من آ چکی تھی، تو لوگ ٹوٹ پڑے اور ساری کتابیں ختم ہو گئی. ہم لوگ لوٹے تو سب کچھ لانا واپس نہیں لانا تھا ہمیں. تو ان لوگوں کو چاہیے انٹراسپیکشن کریں وہ لوگ کہ کیا وجہ ہے کہ دلی کے کچھ مسلمان جب جاتے ہیں کہیں تو وہاں سے لوگ قرآن کا نسخہ کتاب اسلام کے لوگ ٹوٹ کر لیتے ہیں، شوق سے لیتے ہیں. اور یہاں ایسا کیوں ہو گیا؟ پتہ کیا چلتا؟ اردو ایک لائن ہے کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. پتہ چلے کہ ہم نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، یہ تو بیچارے بے خبر ہیں. اور قرآن میں ایک بہت ہی زبردست آیت ہے، ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا غافلون. غور کیجیے اس آیت پر. اللہ کا ایک طریقہ نہیں کسی گروپ کو سزا دے جب کہ وہ بے خبر ہوں. یعنی بے خبری میں سزا خدا بھی نہیں دیتا، اور آپ بے خبروں کو سزا دے رہے ہیں.